الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 4 مئی بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 205 ہے اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1141 سے لے کر حدیث نمبر 1144 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب یجلس الرجل حیث انتہا، آدمی کا جہاں پہنچے وہاں بیٹھنے کا بیان۔ بات چل رہی ہے نا مجلس میں، مجلس وسیع ہونی چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے۔ جو اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے وہی جگہ اس کی ہے اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حدیث نمبر 1141 ہے جی۔ حدثنا محمد بن طفیل قال حدثنا شریک عن سماک عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم قال كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث انتہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تو جو جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ خاص کرو، بڑی عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی جگہ خاص کر رکھی ہوتی ہے مسجدوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، کہ وہاں وہی آ کر بیٹھے گا۔ اگر وہ لیٹ آیا ہے تو صاحب کو جگہ بنا کر دی جاتی ہے، ساتھ والا کہتا ہے پڑا ہوئے فلاں صاحب آگے نے پڑا ہوئے انہیں اتنے بیٹھنا ہے۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ یہی چیزیں مٹانے کے لیے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے۔ وہ کیا پورا شعر ہے، نہ پوچھ ہم درد مندوں سے کہ ہم کہاں بیٹھ گئے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے۔ یہی شکر کرو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں یہ خصوصیات نہیں ہونی چاہیے، اور چونکہ یہ علم ہے نہیں اور میرے جیسے خطیب اور مولوی حضرات یہ بیان بھی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، پر یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے کہ جہاں جس کو جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، خصوصیات قائم نہ کرے۔ آگے ہے جی بابو بین اثنین، جدائی نہ ڈالنے کا بیان۔ بولو جدائی نہ ڈالنے۔ یہ وہی بات آ گئی نا کہ کسی کو کہنا تو ادھر ہو جا تو، اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ حدیث نمبر 1142 حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا الفرات بن خالد عن اسامۃ بن زید عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ دونوں آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالے بغیر ان کی اجازت کے۔ بولو بغیر ان کی اجازت کے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ دونوں کو جدا کرے۔ ہاں اجازت ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 آدمی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں قربت ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ بیٹھے ہیں تو وہ بڑے خوش بیٹھے ہیں۔ اب ایک آگ کہتا ہے تو ادھر ہو جا، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ عمل جائز ہے نہیں۔ ہاں ان سے اجازت لے لیں کہ جی میں آپ کے درمیان بیٹھ سکتا ہوں، اگر وہ کہے ٹھیک ہے، یا وہ کہے جی ہم ادھر ہو جاتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، تو کوئی حرج کی بات ہے۔ بعض بڑے لیچڑ قسم کے، ڈھیٹ قسم کے افراد ہوتے ہیں، میں نے جہازوں میں بھی سفر کیا ہے، وہ وہاں بھی سیٹ کسی کو دینے کو تیار ہے۔ ہاں جی، وہ چپک کے بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھ بھی لو پھر بھی کہیں گے نہیں جی ایتھے تے اسی تانوں نہیں بیٹھ دینا۔ اور بعض اس قدر بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ آگے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 2 آدمیوں کو مجبوراً ان کو جدا ہونا پڑتا ہے،
تو یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے باب یتخطی الی صاحب المجلس، کہ صاحب مجلس کے پاس گردن پھیلانگ کر آنے والے کا بیان۔ مثلا ایک آدمی کی مجلس ہو رہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، ایک آدمی وہاں سے چلا ہے گردن پھیلانگ رہا ہے، اس کی بعض احادیث میں بڑی سخت ممانعت آئی ہے، حتیٰ کہ جو شخص جمعے میں بعد میں آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہے، وہ صاف ظاہر ہے جب کراس کرتا ہے تو اس کا پاؤں لوگوں کی گردنوں تک پہنچتا ہے، تو فرمایا اس کو قیامت والے دن جہنم کا پل بنایا جائے گا اور جہنمیوں کو اس پر سے گزارا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں اچھے بھلے دیندار بعد میں آتے ہیں اور آگے بیٹھتے ہیں، بھئی جب تم آئے بعد میں ہو تو پیچھے بیٹھو نا، تمہیں کس نے کہا آ گیا ہوں؟ پر نہیں ہونا کہ اسی آنا اتنے ہے، آخر پتہ لگے نا بھی ہوں چودھری صاحب آئے نہیں اور آنا بعد میں ہے اور لوگوں کی گردنیں پھیلانگنی۔ اور پچھلے جمعے جب یہ لوگ پھیلانگ رہے تھے گردنیں تو مجھے یہی حدیث یاد آ رہی تھی جہنم کے پل والی، پر پھر میں نے کہا مولوی صاحب روک کے رکھ، تیری مہربانی، وہ آپ پل بنن نہ بنن تینوں اتنے ہی بنا دیں گے، انہوں نے تو اللہ نے تو انہوں نے بنانا نا قیامت والے دن، انہیں تیرا پل اتنے ہی بنا دینا ہے۔ اس قسم کے بعد اخلاق لوگ، نہ دین کا علم ہے، نہ علم سن کر عمل کرتے ہیں، نہ دین کو پسند کرتے ہیں، الٹا جس نے مسئلہ بیان کیا ہے انہیں خطے پہ جان گے کہ بیان کیوں کیا ہے۔ مگر یہ ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے، گردنیں پھیلانگ کر آنا بولیے ہر صورت میں ناجائز ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہے، مگر بعض صورتوں میں اس کا جواز بھی ہے، پر وہ جواز اسپیسیفک ہے، خاص ہے۔ عام مجلسوں میں بولو بھائی اس کا جواز ہے، عام مجلسوں میں تو وہی سزا ہے، خاص میں کیا ہے یہ حدیث آپ کو بڑے مسئلے حل کرا دے گی۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1143، حدثنا بیان بن عمرو قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابو عامر المزنی هو صالح بن رستم عن ابی ملیکۃ عن ابن عباس قال لما طعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا اور ان کو نماز میں زخمی کیا گیا تو کنت فی من حملہ حتی ادخلناہ الدار، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عمر کو زخمی حالت میں مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا، میں ان لوگوں میں شامل۔ یہ بالکل نوجوان تھے، لڑکے تھے اس وقت عبداللہ بن عباس۔ آگے سنیے بڑی کمال کی بات ہے، فقال علی، تو جب ہم نے حضرت عمر کو گھر پہنچایا تو حضرت عمر پاک نے مجھ سے زخمی حالت میں فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، کتنا پیارا جملہ ہے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اذهب فانظر من اصابنی، ذرا جا کے دیکھو کہ مجھے زخمی کیا کس نے ہے، مجھ پر حملہ، کیونکہ نماز میں حملہ ہوا تھا اور حضرت عمر نے اس نے دیکھے سامنے آ کر 6 خنجر مارے ہیں، بعض روایت میں زیادہ بھی ہیں، تو حضرت عمر نے نماز کی حالت میں اس کو دیکھا بھی نہیں۔ ہائے ہائے کیا نماز تھی جی حضرت عمر کی، قربان جائے۔ امام حسن و حسین پیچھے کھڑے ہو کر سیدنا امام عمر پاک سے یہی نمازیں تو سیکھ رہے تھے کہ خنجر کھا کے نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، چنانچہ حضرت عمر پاک نے اس کو دیکھا بھی نہیں بدبخت کو، تو فرمایا جا کے پتہ کرو نا، ومن اصاب معی، اور وہ میرے ساتھ والوں کا کیا ہوا، کیونکہ یہ بھی پتہ چلا اس نے جب حضرت عمر کو خنجر مارے تو وہ نکلنا چاہتا تھا، تو سارے صحابہ مل گئے کندھے سے، بولو نا جی، کندھے سے۔ اج نمازیاں دا موڈے نہ موڈا لگتا ہی نہیں، کوئی پیر نہ پیر نہیں لاندا، الٹا کیا چھڑتے نے بھابیاں دا مسئلہ ہے، اسی مل کے کھڑے ہوئی ہے، اور ایک حدیث میں آ رہا مل کے کھڑے ہو، اگر نمازیوں میں جدائی ہوئی اللہ دل جدا کر دے گا، اور آج دل ہمارے جدا ہیں، دل تو نہیں ملے ہوئے۔ خیر وہ نکلنا چاہ رہا تھا تو نہ نکل سکا، 6 صحابہ اور کو شہید کر دیا، مگر صحابہ نے نکلنے اس کو پھر اس نے اپنا ہی خنجر اپنے آپ کو مار کر وہ قتل کر دیا۔ اللہ نے بھی قانون بنا دیا کہ حضرت عمر دے دشمنوں دا یہی حال ہونا ہے قیامت تک، ہاتھ بھی اپنا تے خنجر بھی تے سینہ بھی
ہاں جتھے عمر دا بغض ہوئے اتھے انجی وجدیاں نے چوئیاں. خیر ومن اصاب معی، وہ میرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ فذهبت فجئت اخبرہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں گیا کہ میں خبر لے کر آؤں. فاذا البیت ملآن، کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو دیکھا ان کا گھر بھرا ہوا ہے لوگوں سے. اب میں دروازے پر ہوں، ساری دنیا اندر بیٹھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فکریت ان تخطا رقابہم، میں نے برا سمجھا کہ میں لوگوں کی گردنیں پھیلان کر حضرت عمر کے قریب جاؤں. میں نے یہ جائز سمجھا، میں پیچھے ہی بیٹھ گیا. حالانکہ بھیجا بھی حضرت عمر نے، اور حضرت عمر کو انتظار بھی ہے کہ یہ مجھے آ کر میری بات کی خبر دے. پر کہتے ہیں وَكُنْتُ حدیث السنی، ان دنوں کی میں اس وقت بالکل نوجوان تھا. اگر میں گردنیں پھیلان کے جانا چاہتا تو مجھے کوئی رکاوٹ ہے، میں بالکل ادھر ادھر کر کے پہنچ سکتا تھا. پر فجلست، میں بیٹھ گیا. وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَجَابَةِ أَن يُخْبِرَهُ بِهَا. حالانکہ حضرت عمر کو انتظار تھا کہ میرے سوال کا جواب یہ لے کر آئے اور مجھے خبر دے. وَإِذَا هُوَ مسجن وجاء کعب، کہتے ہیں میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ کیا کروں، آگے جاؤں یا نہ جاؤں. تو حضرت کعب بن مالک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، بڑی ذلیل قدر صحابی. فقال، اور میرے پاس آ کر بولے واللہ لئن دعا امیر المومنین لیبقینہ اللہ ولیرفعنہ لہذہ الامۃ حتی یفعل فیہا کذا و کذا. تو حضرت کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں تو اللہ انہیں ضرور لمبی زندگی عطا فرما دے گا. وہی سن رہے ہو نا. اب قانون تو یہ ہے قرآن میں کہ جس کا وقت آ گیا سو، پر یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بڑی عجیب بات ہے یار، توحید کے ٹھیکے داروں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اپنی اتنی بڑی داڑیاں رکھ کے کہہ رہے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ظلم کا بدبخت ہے باندر، وہ تو کہتا ہے نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے پیشاب روکنے کی حیثیت نہیں رکھتے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ عقیدہ توحید ہے ظالموں. اس طرح نبیوں پر تبصرہ ہونا اس ملک میں، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ 2% کا کمین انسان ہے، اور وہ یہ بھونک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انبیاء تو کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ بسکٹ پھینک کے نا چائے میں سب کے سامنے کیمرے پر، اور کہہ رہے دیکھو میں بسکٹ نہیں نکال سکتا، تو تواڈے غوث اعظم نے بیڑا کیویں کڈ لیا. بھائی تو بیڑا نکالنا نہیں مانتا تو نہ ماننا، پر اس طرح توہین کرنے کی اجازت ہے؟ بدبخت، تجھے ماننے کی کوئی نہیں کہہ رہا، پر تو اس طرح بھونک تو نہ، اور اس طرح اولیاء کی توہین تو کرامات کا مذاق تو نہ اٹھا. بدبخت تو کہہ دینا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے علم میں نہیں یہ بات آ رہی، میں نے پڑھی نہیں، یا میں اس کو نہیں مانتا. پر یارو ان مثالوں سے توہین دینا اور کہنا جی نبی تو اپنا پیشاب ڈکڑ دے قابل بھی نہیں نے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ساری قابلیت اس جہلم کے باندر میں آ چکی ہے. انا للہ و انا الیہ، اور کوئی ملک کا ادارہ اس کو ہاتھ نہیں ڈال رہا جی. اب ہم ایسی کوئی بات کریں، ابھی یہاں میں نے گجرانوالہ میں پچھلے سال تقریر کی، یہ جو میلاد چوک ہے، یقین کریں کہ رات کے 11 بجے تقریر کی میں نے کچھ ایجنسیوں کے خلاف، اور صبح نماز پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا تو ساری ٹیمیں میری مسجد میں پہنچی ہوئی تھی. کوئی یہ فلاں ٹیم ہے جی، فلاں ٹیم ہے، پولیس کی گاڑیاں باہر. میں نے کہا پتہ نہیں کس مجرم کو پکڑنے آئے ہیں. وہ تو 4 منٹ کے بعد پتہ چلا کہ سارے میری خدمت حاضر ہوئے ہوئے نے. میں کیا ہوئے ہو سارا دن بھونک دینے، اور تسی 4 سال نہیں پہنچتے. میں رات گل کی تھی تو صبح پہنچ گئے ہو. اسی خطرناک رہ گئے اس ملک میں. تو یہ ہیں وہ لوگ جو بے دین لوگوں کو آگے پھیلاتے ہیں، اور باہر پھر دنیا کو بتاتے ہیں، امریکہ کو، برطانیہ کو، کہ دیکھو جی ایسے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں کوئی مذہبی تنگی. ہم بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، کوئی نبیوں پر بھونکے، صحابہ پر بھونکے. اب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کسی کی خبر آنے
بولو تو صحیح نا. اگر ان کتوں میں سے کوئی کتا کسی نے مار دیا تو پھر خبر چلے گی. بریکنگ نیوز، انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، خود ہی عدالت لگا لی. تو جو تمہاری عدالتیں ہیں وہ کچھ کرے نا، تاکہ ہماری عدالت نہ لگے. اور جب تم کچھ نہیں کرو گے تو پھر اللہ اپنے نبیوں کی عزتوں کے لیے تمہارے گھروں میں بھی عدالتیں لگا دے گا انشاءاللہ. پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. خیر، عرض کر رہا تھا جی، حضرت کعب نے کہا، یہ بھی صحابی رسول ہے نا، کعب بن مالک نے کہا کہ اگر حضرت عمر دعا کر دیں تو ان کی دعا سے تقدیر بدل جائے گی، یعنی زندگی لمبی اللہ کر دے گا. اور بھی کچھ باتیں کہی. حتی ذکر المنافقین فسما وکنا قلت. اور پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی انہوں نے منافقوں کا ذکر کیا، ان کا نام بھی بتایا اور ان کی کنیت بھی بیان کی. اور وقلت، اور کہا ابلغہ ما تقول. ساتھ ہی حضرت کعب نے کہا کہ میں ان تک یہ بات پہنچا دوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. حضرت کعب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بات میں پہنچا دوں حضرت عمر تک جو آپ یہاں میرے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، فتشجعت فقمت فتخطیت رقابهم حتی جلست عند رأسی. انہوں نے کہا بھی ہاں ضرور پہنچا دو. تو کہتے ہیں پھر میں نے دلیری دکھائی، میں اٹھ کھڑا ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر میں لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا حضرت عمر کے سر مبارک کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا. تو یہ حدیث اصل تو امام بخاری اس موضوع پر لائے ہیں کہ ہر حالت میں گردنیں پھیلانگنا برا، مگر عام محفلوں میں تو برا ہے. یہ خاص محفل تھی اور حضرت عمر نے بھیجا تھا. حضرت عمر پاک جواب کے انتظار میں تھے. کہتے ہیں پھر میں پہنچ گیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس اور جا کر بیٹھ گیا. قلت انک ارسلتنی بکذا. تو میں نے جا کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا اور میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور وہ خبر سنیے کہ وہ اصاب کلیبا جزارا وهو يتودع عند المحراسن. ہاں میں نے جا کر بتایا کہ وہ اصاب معک کذا کا 13 کہ اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ اس نے فلاں 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا ہے، جن میں سے 6 شہید ہو چکے ہیں. اس آپ کے قاتل نے، آپ کو زخمی کرنے والے نے، اس کا نام بھی بتایا. اور بولو بھائی، زخمی ہونے والوں کا نام بھی بتایا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات پہنچا دی تو اور کلیب جزار کو تکلیف پہنچی ہے، وہ حوض کے پاس وضو کر رہے ہیں. میں نے کلیب جزار کا ذکر کیا کہ وہ بھی آپ کی طرح زخمی ہوئے ہیں، مگر اتنے نہیں کہ وہ لیٹ گئے ہوں یا چلا نہ جا رہا ہو. وہ حوض کے پاس وضو کر رہے ہیں، چل پھر سکتے ہیں پر زخمی ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری باتیں بتائیں اور ساتھ پھر میں نے کہا کہ وہ ان کعبن یخلف باللہ بکذا، کہ یا رسول اے امیر المومنین، کعب نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی ہے کہ عمر دعا کر دے تو زندگی اور لمبی ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال ادعو کعبا، کعب کو میرے پاس بلایا جائے. فدعیہ، تو حضرت کعب کو بلایا گیا. اب جب بلایا گیا تو وہ بھی گردنیں پھیلان کر آئے. تو پتہ چلا کہ اس طرح بھی پیچھے سے آگے آنا جائز ہے کہ وہ خود جن کا گھر ہے وہ بلا رہے ہیں. اچھا جی، فقال ما تقول قال اقول کذا و کذا. تو حضرت کعب کو حضرت عمر پاک نے فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا. تو قال، حضرت عمر نے فرمایا لا واللہ لا ادعو، اللہ کی قسم اب میں زندگی کی دعا نہیں کروں گا. یہ تیری بات ٹھیک ہے کعب کہ میں دعا کروں تو زندگی بڑھ جائے گی، پر اللہ کی قسم اب میں یہ دعا وَلَكِنْ شَقِيٌّ عُمَرُ إِلَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ. اللہ کی قسم عمر بدبخت ہے اگر اللہ اس کی مغفرت نہ کرے. یہ عاجزی سے جملہ کہا، حالانکہ حضور جنت کی بشارتیں دے چکے ہیں اور جنت میں حضرت عمر کا محل بیان کر چکے ہیں. حضرت عمر کی بیویوں کا بیان جنت والیوں کا حضرت حضور خود کر چکے ہیں. مگر حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو میں بدبخت رہ جاؤں گا. ایک حدیث میں ہے کہ جب
آپ کے آخری سانسوں میں سے چند سانس بچے تھے تو آپ کا حضرت عمر کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی گود میں سر تھا، اس کو فرمایا مجھے نیچے رکھو چارپائی میں۔ اب وہ یہ جرت کر نہیں رہے تھے تو پھر سختی سے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھے نیچے رکھو، تو چارپائی کے نیچے ان کو پھر ان کے حکم کے مطابق رکھا گیا۔ تو حضرت عمر نے اپنی داڑھی زمین پر لگا دی، چہرہ زمین پر لگا دیا اور کہا اللہ اگر تو عمر کو معاف نہ کرے تو عمر کہاں جائے گا، اللہ تو عمر کی بخشش کر دے۔ ان کے پاس تو بہت کچھ تھا بھائی، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے بھی نہیں، اور ہم ایسی دعائیں کرتے بھی نہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری بخشی فرما دے، مغفرت فرما دے، ایسی دعائیں ہم نہیں کر رہے بھائی، تو ہمیں کرنی چاہیے۔ کروڑوں خربوں اربوں سے بھی زیادہ سلامتیاں ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں حضرت عمر اور تمام اصحاب وال پر۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔